السلام علیکم، چینل ہیلتھ اینڈ فوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان صبا شہزاد. اور آج جو ٹاپک میں آپ کے لیے لے کر آئی وہ ہے ہاؤ ٹو بیکم اے گڈ ٹیچر، یا یہ کہہ لیں کہ ایک اچھے ٹیچر کی کیا کوالٹیز ہوتی ہیں. اچھا ٹیچر اس ٹیچر کو کہتے ہیں جو پڑھائی کے بعد بھی بہت عرصے تک بچے اس کو یاد رکھے، اور وہ ٹیچر اس قابل ہو کہ وہ اسٹوڈنٹس کے اندر وہ تمام ویلیوز جو ہم نے جو ہماری اقدار کا حصہ ہے وہ تمام کی تمام ویلیوز بچے میں ٹرانسفر ہو جائے. تعلیم حاصل کرنے کا تعلیم دینا ہے، مطلب کلاس میں آپ لیکچر دے رہے ہیں، آپ نے اچھے رٹے رٹائے بچے نکالے، اور رٹے رٹائے بچے اسکول میں جو ہے وہ اچھا اسکول ہے کیونکہ اس میں بچوں کی پوزیشن اچھی آتی ہے، بچوں کے نمبر اچھے آتے ہیں، یہ تمام چیزوں کو تو ہم نے بڑی اہمیت دی. لیکن کیا ہم نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ ہم نے بچوں کی کیریکٹر بلڈنگ پر یا کیریکٹر یا بچوں کی اس قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں ان کی صلاحیتیں دیکھنے کی کوشش کی کہ کیا بچے ایتھیکلی بھی بہتر ہیں، بچے ویلیوز کو سمجھتے ہیں، بچے اچھی ویلیوز کو فالو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اگر ایک اچھا ٹیچر ہے تو وہ اچھا ٹیچر اسی وقت اچھا ٹیچر ہو سکتا ہے جب وہ اپنی کلاس میں بیٹھنے والے بچوں کی تمام توجہ اپنے لیکچر کے ساتھ ساتھ ان کی ان تمام باتوں پر جو وہ بتا رہے ہیں اس پر وہ بچے کی گریسپ کر کے رکھے، یعنی بچے کو آپ ہولڈ کر کے رکھے، مائنڈ کو ہولڈ کر کے رکھے. ہوتا ہی ہے کہ ہم نے لیکچر شروع کیا، بچوں سے کچھ تھوڑے بہت سوال کیے، پھر وہی ایک روٹین ٹائپ کا ہو گیا کہ کلاس میں لیکچر شروع کیا. بچہ تھوڑی دیر تک کلاس میں رہتا ہے، اس کے بعد وہ اپنی خیالوں کی دنیا میں چلا جاتا ہے، اور وہ ان خیالوں کی دنیا میں رہتا ہے، اور جب کافی دیر کے بعد اگر آپ کانشیس نہ ہو تو وہ بچہ پورے لیکچر میں واپس نہیں آتا اس دنیا سے. اسی لیے اچھا ٹیچر وہ ہوتا ہے جو یہ دیکھ لیتا ہے کہ کون سا بچہ اس کو سن رہا ہے اور کون سا نہیں سن رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی کلاس میں ایسے کوسچنس بار بار کرتا رہتا ہے تاکہ ہر بچہ، یعنی جو بیک بینچرز ہیں وہ بھی ایکٹیو رہیں. اس کا ایک دو طریقے جو ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو یہ کہ آپ بیچ بیچ میں کوسچنس کرتے رہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ ایسا ایکٹ کریں، کچھ نہ کچھ لیکچر میں ایسا انٹرسٹنگ رکھیں، کچھ نہ کچھ ایسی ایکٹیویٹی رکھیں جس میں وہ انوالو رہے. یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ بڑے بچے ان کی کیا ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے. دیکھیے ایکٹیویٹی کسی کی بھی اور کسی بھی کلاس میں اور کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، بلکہ جتنے بڑے بچے ہوتے ہیں اتنے ہی ان کی کنسنٹریشن کو واپس لانا مشکل ہو جاتا ہے. چھوٹے بچے کو تو تھوڑی دیر میں، تو اس لیے اس وقت آپ اس قسم کی ایکٹیویٹیز رکھیں کہ بچہ لیکچر میں انوالو رہے. اور دیکھیے مین مقصد ایک ٹیچر کا یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے کو تعلیم اچھی دے، وہ بچے کو ٹاپک سمجھائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بچے کو ان تمام ویلیوز کے بارے میں بتائے جو اس معاشرے کا حصہ. مطلب ہم ہر روز بچے کو لیکچر تو دے سکتے ہیں، لیکچر یاد کروا سکتے ہیں، لیکن ہم بچوں کو ویلیوز یاد نہیں کرا سکتے. وہ ہمیں ڈیلی بچوں کے ساتھ ایکٹ کر کے ظاہر کرنی ہوگی، بچوں کو پرومیننٹ کرنا ہوگا کہ یہ بھی ویلیوز ہیں، ان کے ساتھ لے کر چلنا ہے. میں نے بہت حد تک دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں بچے کافی پڑھ جاتے ہیں تو بہت روڈ ہو جاتے ہیں، بڑوں سے بدتمیزی کرتے ہیں، چھوٹوں سے بدتمیزی کرتے ہیں، اور ان کو ڈاکٹر انجینئر یہ سب تو وہ بن جاتے ہیں، لیکن وہی والی بات کہ انہیں معاشرے میں کیسے رہنا ہے، کیسے لوگوں کے ساتھ بیہیو کرنا ہے، یہ نہیں آتا ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو پہلے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کیوں نہیں قائد اعظم علامہ اقبال مولانا محمد الجوہر جیسے لوگ پیدا ہوتے، ان کی جو مائیں تھیں وہ ان کو ویلیوز بتاتی تھی، اور اس زمانے کے استاد بہت اچھے ہوتے تھے. اسی طرح جیسے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ علامہ اقبال جو تھے، ان کے جو استاد تھے مولوی میر حسن، بہت ہی جسے کہتے ہیں وہ ان کی عزت کیا کرتے تھے، اتنی عزت کرتے تھے کہ ایک دفعہ وہ کہیں سے جا رہے تھے تو وہ ان کے پیچھے بھاگے تو ان کے ایک پیر میں چپل تھی اور ایک پیر میں نہیں تھی، اور وہ ان کو گھر تک چھوڑ کر آئے. عزت و احترام کا یہ حال تھا. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جو بچے وہ ہماری عزت نہیں کرتے، کیونکہ ہم اب پڑھانے کے میں اتنے بیزی ہو جاتے ہیں اپنے لیکچر کو کمپلیٹ کرنے میں ایکسکیوز می، اور ہم اپنے سیمسٹر کو ختم کرنے میں، پیپرز بنانے، پیپرز چیک کرنے، اچھے مارکنگ کرنے میں. بچوں کو ہم نے ایک کیلکولیٹر بنا دیا ہے کہ اس کے اتنے مارکس ہیں، اس میں اتنے آئے تھے، اس میں اتنے کیوں آئے، اس میں کم کیوں آئے، اس میں زیادہ کیوں آئے. بچے اسی چکر میں پڑے رہتے ہیں، اور وہ یہ دیکھتے ہی اور نہ وہ دیکھتے ہیں اور نہ ہم اس چیز پہ کانشیس ہوتے ہیں کہ آخر ہم نے انہیں سال بھر میں پڑھایا کیا ہم نے صرف کتابیں پڑھائی، کیا کتنی ویلیوز ہم نے سکھائی، کتنا ویلیو امپروو ہو گیا. دیکھیے ایک بچہ جو ہے وہ ٹھیک ہے اپنی معلومات میں تو اضافہ کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ
اس کی کریکٹر بلڈنگ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، وہ معاشرے میں کس حد تک فیملیئر ہوا ہے مختلف قسم کی ویلیوز سے، اس کے اندر وہ تمام اقدار پیدا ہو رہی ہیں جو بیسیکلی تعلیم کے ساتھ ایک بچے میں آنی چاہیے. کیا ایسا ہو رہا ہے؟ ایسا اگر نہیں ہو رہا ہے تو پھر ہم اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بچہ ہماری عزت نہیں کرتا یا بچہ ہماری رسپیکٹ نہیں کرتا یا بچے نے ہم سے کچھ نہیں سیکھا. بچے اسکول تو جاتے لیکن کچھ نہیں سیکھتے. پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہم نے بچے کو کیا سکھایا ہے، کیا ہم نے وہ تمام چیزیں سکھائی ہیں جو ایز اے ٹیچر ہمیں سکھانی چاہیے. یہ پیغمبروں کا پروفیشن ہے. پیغمبروں کا پروفیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کو ہر بری بات سے روکنا، اچھی بات سکھانی ہے تعلیم کے ساتھ ساتھ. کیا ہم کلاس میں اتنا ٹائم دیتے ہیں بچے کو کہ ہم بچے کو ایتھکس بھی سکھا سکیں؟ آئے پڑھائے لیکچر کمپلیٹ ہوا چلے گئے، ہمیں نہیں پتا کس نے سنا کس نے نہیں سنا، جس نے کاپی دی چیک کرائی. ایسا یہ گڈ ٹیچر کی کوالٹیز نہیں ہے. جو جتنا بڑا جس کی کلاس میں جتنے زیادہ اچھے نمبر آئے اس کو ایوارڈ مل رہا ہے، تو یہ گڈ ٹیچر کی کوالٹیز نہیں ہے. گڈ ٹیچر وہ ہوتے ہیں جو اچھے بچے پروڈیوس کرتے ہیں، یعنی وہ بچے جو تعلیم کے ساتھ تربیت جن کی اچھی ہوتی ہے، جن کا جیسچر، جن کی باڈی لینگویج، وہ اسکول جن کے اسٹوڈنٹس آگے جا کے اچھے طالب علم اچھے جیسچر کے ساتھ آگے معاشرے میں بڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ کامیاب اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور یا وہ کامیاب ٹیچرز ہوتے ہیں. ایسے ٹیچرز کو بچے بھی پوری زندگی یاد رکھتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ سکھایا تھا، اس نے ہمیں یہ سکھایا تھا. میں نے ہمیشہ کوشش کی، میں نے 25 سال ٹیچنگ کی، ہمیشہ کوشش کی ہے کہ میرے لیکچر میں پہلی بینچ سے لے کر لاسٹ بینچ تک تمام بچے انوالو ہوں. اور اگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے پیچھے والی بینچ تک اپنے لیکچر کو انٹرسٹنگ بنانے کے کچھ جیسچر چینج کرنے پڑیں گے تو میں جیسچر ڈیورنگ لیکچر چینج کرتی ہوں. سم ٹائم ایکٹ کرتی ہوں، سم ٹائم اوور ری ایکٹ بھی کرتی ہوں کہ میں کیا کروں کہ مجھے ان تمام بچوں کی توجہ چاہیے کیونکہ ٹاپک بہت بورنگ ہے. اور آپ یقین جانیے کہ کبھی مجھے جب کبھی اسٹوڈنٹس ملتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ میڈم ہمیں آپ کے تمام لیکچرز اور آپ کے سب سے زیادہ آپ جو کلاس میں ہمارے ساتھ مزاحیہ باتیں کرتی تھی وہ ہمیں بہت اچھی لگی. یعنی کہ میں لیکچر سے ہٹتی نہیں تھی، لیکچر میں سے کوئی ایسی بات نکال دیتی تھی. اور سب کو انوالو کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے لیکچر میں کوئی ایسا سوال رکھیں جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر اگر یہ ہو تو آپ کیا کریں گے، یا آپ اپنی لائف میں کیا کرتے تھے، یا کم سے کم بچوں کو انوالو کرنے کے لیے کلاس میں سے کوئی ایسی ایکٹیویٹی از ویری امپورٹنٹ آپ کے چیپٹر کے. یہ ضروری نہیں کہ اس کے لیے آپ چارٹ لیں، یہ ضروری ہے کہ آپ یہ سوچ کر آئیں کہ میں اس لیسن سے بچے کو کس طرح کی ایکٹیویٹی کراؤں کہ وہ اس لیسن کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھے. تو یہ چیزیں اب یہی تو گڈ ٹیچر کی کوالٹی ہے کہ وہ کس طرح اپنے لیکچر یاد کرواتا ہے، کس طرح وہ بچوں کو ریپروڈیوس کرواتا ہے جو کچھ اس نے سکھایا، اور ساتھ میں اس کی کوئی ایک ویلیو اس کو دیتا ہے کہ دیکھو یہ بچوں یہ اس کے ساتھ ہونا چاہیے، آپ کو یہ کرنا چاہیے. اور میں کہتی ہوں کہ ڈیلی بچہ ایک خام جسے کہتے ہیں نا ایک را مٹیریل ہے، اس کو ہم نے اچھے ڈھنگ میں اگر سکھایا پڑھایا ہے تو وہ ایک اچھا انسان بن جائے گا. اور اگر ہم نے صرف اس کو رٹو طوطا بنایا ہے تو وہ آگے جا کے ایک مٹیریلسٹک انسان تو بن جائے گا، شاید سکسیسفل بھی ہو جائے لیکن وہ اچھا انسان کبھی نہیں بن سکے گا. اور یہی معاشرے کی خرابی کی وجہ کہ وی آر ناٹ اے گڈ ٹیچر. اگر ہم اچھے ٹیچر ہوں گے تو ہم اچھے اسٹوڈنٹ پروڈیوس کریں گے. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اچھے طالب علم نہیں ہیں یا اچھے طالب علم آج کل کے بچے اچھے نہیں ہیں، آج کل کے بچے نہیں؟ کیا کبھی ہم نے یہ کہا کہ آج کل کے استاد اچھے نہیں ہیں، آج کل کا سسٹم اچھا نہیں ہے؟ آج کل صرف اور صرف ہم اپنے پیسے ایڈمنسٹریشن اپنے پیسے بنا رہی ہوتی ہے، ہم اپنے پیسے بنا رہے ہوتے ہیں، اور بچوں بیچاروں کو بھی ہم ایک مٹیریلسٹک انسان ہی بنا رہے ہوتے ہیں. ویلیوز ختم ہو کر رہ گئی ہیں. تو میں یہ کہوں گی کہ ٹیچر ایک ایسا میڈیم ہے جو بہت حد تک ویلیوز کو ٹرانسفر کر سکتا ہے اور بچوں کی جسمانی ذہنی نشوونما کر سکتا ہے اور ان کو ایک اچھا انسان بنا سکتا ہے. ٹیچنگ کہتے ہیں پیغمبری پروفیشن اسی لیے ہے کہ آپ کے اوپر بہت ذمہ داری ہے. یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ٹیچر ہیں، آپ اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا نہیں ہو سکتے کہ ہم بچے کو کہ ہم تو صرف ٹیچر ہیں ٹیچنگ کر سکتے ہیں. نہیں، یو آر دا نیشن بلڈرز. اور نیشن بلڈر کا مطلب یہ کہ آپ نے بچوں کے مائنڈ کو اس طرح کا بنانا ہے کہ بچے قوم اور ملک کے لیے مفید شہری ثابت ہو سکیں. اور دیٹس انف. اور اس میں بہت بولنے کے لیے میرے پاس بہت ہے لیکن آئی ایم سوری، مطلب ہر چیز کی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے. سو دیٹس انف فار ٹوڈے. اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو شیئر کریں، لائک کریں، اور آپ کامنٹ ضرور کیا کریں. مجھے آپ کے کامنٹس بالکل انرجی کی طرح لگتے ہیں.
تھینک یو. اللہ حافظ.